अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम नसीर अब्बास है और आप देख रहे हैं अब्बास नसीर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो camtasia वीडियो एडिटर का दूसरा ट्यूटोरियल है। camtasia वीडियो एडिटर के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा टूल पैनल कहलाता है और इसमें मीडिया इंपोर्ट किया जाता है। हमारी वीडियोस के क्लिप इसमें रखे जाते हैं। इसमें पिक्चर्स, ऑडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें रखी जाती है और साथ में टूल्स दिए गए हैं। इन टूल्स की हेल्प से हम अपनी वीडियो एडिटिंग करेंगे और बारी बारी हम इन टूल के बारे में सीखेंगे। camtasia वीडियो एडिटर का ये नीचे वाला हिस्सा टाइम लाइन कहलाता है और टाइम लाइन में हम अपनी वीडियो के क्लिप्स को एडिट करते हैं, उनकी रेंज को सेट करते हैं और टूल पैनल से शेप्स और इफ़ेक्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। camtasia वीडियो एडिटर का तीसरा हिस्सा प्रॉपर्टीज़ पैनल कहलाता है और हम अपने मीडिया और इफ़ेक्ट की फाइन ट्यून इससे सेट करते हैं। camtasia वीडियो एडिटर का ये चौथा हिस्सा कैनवस कहलाता है और इसमें हम अपना मीडिया, शेप्स, एनिमेशन और इफ़ेक्ट की पोजीशन सेट करते हैं और उनको रीसाइज करते हैं। टाइम लाइन को हम अटैच और डी अटैच भी कर सकते हैं। टाइम लाइन के ऊपर माउस को लेके आना है और यहाँ पे राइट क्लिक करनी है। सबसे नीचे वाला ऑप्शन डी अटैच टाइम लाइन का है, इस पर क्लिक करेंगे हमारी टाइम लाइन डी अटैच हो जाएगी और इसका शॉर्टकट भी है। Ctrl+3 प्रेस करेंगे तो टाइम लाइन डी अटैच हो जाएगी और Ctrl+3 दोबारा प्रेस करेंगे तो ये दोबारा अटैच हो जाएगी। टाइम लाइन को जब हम डी अटैच करते हैं तो इसके ऊपर 3 बटन बन जाते हैं, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़। मैक्सिमाइज़ बटन पे हम क्लिक करके इसको बड़ा कर लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम वीडियो एडिटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अपने ट्रैक्स को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ट्रैक को कम भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और फिर मिनिमाइज़ के बटन पे क्लिक करके हम इसको छोटा कर देते हैं और क्लोज़ के बटन पे क्लिक करके हम इसको रीअटैच भी कर सकते हैं। अभी हम camtasia वीडियो एडिटर पर शॉर्टकट अप्लाई करके देखते हैं। Ctrl+3 प्रेस करूँगा तो टाइम लाइन डी अटैच हो जाएगी और दोबारा से Ctrl+3 प्रेस करता हूँ तो ये अटैच हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं Ctrl+1 प्रेस करता हूँ तो टूल पैनल हाइड हो जाएगा और दोबारा से Ctrl+1 प्रेस करता हूँ तो टूल पैनल दोबारा से आ जाएगा। अगर मैं Ctrl+2 प्रेस करूँगा तो मेरा प्रॉपर्टीज़ पैनल हाइड हो जाएगा और दोबारा से Ctrl+2 प्रेस करूँगा तो प्रॉपर्टीज़ पैनल शो हो जाएगा। और अभी हम कैनवास को डी अटैच करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर यहाँ पे परसेंटेज लिखी हुई है और एरो का निशान नीचे है, नीचे डी अटैच कैनवास पे क्लिक करेंगे तो ये कैनवास डी अटैच हो जाएगा। यहाँ से इसको हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं और एस्केप का बटन दबा के हम इसको वापस ला सकते हैं और इसको यहाँ से अगर बड़ा करेंगे तो ये स्क्रीन इतनी बड़ी होगी कि नीचे वाला जो इसके बटन है प्लस फॉरवर्ड वाले तो ये सामने नज़र आएंगे। तो ऊपर से यहाँ से हम क्रॉस करेंगे तो ये साथ में अटैच हो जाएगा। कैनवास डी अटैच और अटैच माउस की हेल्प से होगा। माउस से हम इसको डी अटैच करेंगे और क्लोज़ के बटन पर क्लिक करके अटैच कर लेंगे। camtasia वीडियो एडिटर से अगर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो टूल पैनल के ऊपर रिकॉर्ड का बटन है, रिकॉर्ड के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर खुल जाएगा। हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। वीडियो एडिटर जब ओपन होगा तो Ctrl+R प्रेस करेंगे तो भी हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर खुल जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्डर का पहला हिस्सा स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करता है, दूसरा वेबकैम को, तीसरा माइक्रोफोन और चौथा सिस्टम ऑडियो को ऑन और ऑफ़ करता है। तमाम के साथ में ऑन और ऑफ़ के बटन दिए गए हैं और छोटा सा साथ में सिलेक्शन का बटन दिया गया हुआ है। यहाँ पे फुल स्क्रीन का बटन दिया गया है। स्क्रीन 1 पे क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन को रिकॉर्ड करेगा और नीचे कस्टम रीजन है, यहाँ पे हम चूज़ करते हैं रीजन को। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो एरिया हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं उतना सिर्फ एरिया हम सिलेक्ट कर लेंगे और रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। camtasia स्क्रीन रिकॉर्डर में दूसरा ऑप्शन वेबकैम का है। वेबकैम को ऑन ऑफ
کرنے کے لیے یہ بٹن دیا گیا ہے، اس بٹن کو پریس کر کے میں ویب کیم کو آن کر لیتا ہوں، اور ساتھ میں یہ جو چھوٹا سا ایرو کا بٹن ہے یہ بہت کام کی چیز ہے، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اس پہ کلک کر کے میں اپنے موبائل کو ایز اے ویب کیم یوز کر رہا ہوں۔ میں نے ایپ انسٹال کی ہوئی ہے ایریم ویب کیم کی، میں ایریم ویب کیم کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اپنے موبائل کو ایز اے ویب کیم یوز کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے کمپیوٹر میں ایریم ویب کیم سافٹ ویئر انسٹال کر رکھا ہے، اور میں نے اپنے موبائل میں بھی ایریم ویب کیم کی ایپ انسٹال کر رکھی ہے۔ کیمٹیشیا کے ویب کیم سلیکشن فیچر کی وجہ سے آپ اس سہولت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے موبائل کو ایز اے ویب کیم یوز کر سکتے ہیں اور اپنی ویڈیوز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، اپنی ٹیوٹوریل بنا سکتے ہیں۔ اور یہاں سے مائکرو فون میں سلیکٹ کر سکتا ہوں، یہ یہاں سے دبا کے یہ ایریم والا یہ میں ویب کیم اگر سلیکٹ کر دیتا ہوں، یہ اوپر والا مائکرو فون، تو میرے موبائل کے ذریعے جو آواز ریکارڈ ہو کے آئے گی وہ اس میں ریکارڈ ہوگی، اور جو ابھی میں نے کمپیوٹر کے ساتھ یہ ہائی ڈیفینیشن آڈیو ڈیوائس لگایا ہے، یہ مائکرو فون بویا کا، اس کو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ میری یہ چھوٹا سا نقطہ جو ہے یہ مائکرو فون کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہے، اور سسٹم آڈیو کو میں بٹن سے آن اور آف کر سکتا ہوں۔ اپنی ضرورت کے حساب سے بٹن کو آن آف کرنے کے بعد ریکارڈ کے بٹن پہ کلک کریں گے، کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر سٹارٹ ہو جائے گا اور سکرین ریکارڈر ریکارڈنگ کرنا سٹارٹ کر دے گا۔ سکرین ریکارڈنگ کے دوران F9 کا بٹن ریکارڈنگ کو پاز اور دوبارہ سے پلے کرنے کے کام آتا ہے۔ اگر میں اپنی سکرین ریکارڈنگ سے مطمئن نہیں ہوں، اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میں انڈو کے بٹن پہ کلک کر دوں گا، ری سٹارٹ کا آپشن آئے گا، انڈو پہ کلک کرتے ہی ڈیلیٹ کا آپشن آ جائے گا، ڈیلیٹ پہ کلک کروں گا، میری ریکارڈنگ ڈیلیٹ ہو جائے گی اور ریکارڈر دوبارہ سے کھل جائے گا، اور اس سٹارٹ کے بٹن پہ کلک کر کے میں اپنی ریکارڈنگ کو دوبارہ سٹارٹ کر لوں گا، اور یہ بٹن جو ہے میرے کام کو جلدی نمٹانے میں بہت ہیلپ کرتا ہے۔ جب میری سکرین ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی، میں سٹاپ کا بٹن دباؤں گا یا F10 پریس کروں گا، تو میری سکرین ریکارڈنگ میڈیا بن میں اور ٹائم لائن میں آ کے سیو ہو جائے گی، اور اس کو میں آسانی سے ایڈٹ کر پاؤں گا۔ نیچے والا نمبر 1 ٹریک کمپیوٹر کی سکرین ریکارڈنگ کا ہے، اور نمبر 2 ٹریک میں میرے مائکرو فون کی آڈیو اور ویب کیم کی تصویر ہے۔ اپنی ویڈیو کا پرویو دیکھنے کے لیے یہاں پلے کے بٹن پہ کلک کر کے پلے کر سکتے ہیں، اور سپیس بار کے ذریعے اس کو پاز اور پلے کر سکتے ہیں۔ شارٹ کٹ کی اس پلے اور پاز بٹن کی سپیس بار ہے، اور پلے ہیڈ یہ ہمارا پلے ہیڈ ہے، اور پلے ہیڈ کو کسی بھی جگہ لانے کے لیے یہ اوپر جو سیکنڈز کی پٹی ہے اس کے اوپر جہاں پہ بھی کلک کریں گے پلے ہیڈ وہاں پر کھینچا چلا آئے گا۔ ابھی میں میڈیا کو یہاں سے کٹ کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں پہ لا کے میں پلے ہیڈ کے ہینڈل کو یہاں سے پکڑ کے کھینچوں گا، اور یہ ایریا بلیو ایریا جو ہے یہ سلیکٹ ہو گیا ہے، اور کٹ کرنے کے لیے یہاں پہ کینچی کا جو کٹ کا بٹن ہے اس پہ کلک کروں گا تو یہ میڈیا کٹ ہو جائے گا، اور اس کو اگر واپس لانا چاہتا ہوں انڈو کروں گا تو یہ واپس آ جائے گا، اور کنٹرول ایکس اس کی شارٹ کٹ کی ہے، اگر کنٹرول ایکس پریس کروں گا تو یہ یہاں سے کٹ ہو جائے گا۔ اور اس کو انڈو کرنے کے لیے میں دوبارہ سے انڈو کے بٹن پہ کلک کر دیتا ہوں، اور اگر میں اس پلے ہیڈ کے دونوں ہینڈل کو ایک جگہ اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر ڈبل کلک کروں گا تو یہ واپس اکٹھا ہو جائے گا۔ اب یہاں اس جگہ کو میں اگر ٹرم کرنا چاہتا ہوں دونوں کو سلیکٹ کروں گا اور نکر پہ اس کو ادھر سے کھینچوں گا تو یہ ٹرم ہو جائے گا اور واپس بھی اس کو لا سکتا ہوں۔ ابھی یہ میری آڈیو ریکارڈنگ ہے، نیچے آڈیو ریکارڈنگ میں تیز تیز بولا جاتا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی لائنیں آڈیو ریکارڈنگ کو ظاہر کرتی ہیں۔ جب میں یہ سپیکر کے بٹن پہ کلک کروں گا تو میری آڈیو ریکارڈنگ یہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے، تو اس کو اگر میں نے کوئی بات درمیان میں سے کٹ کرنی ہے تو ٹائم لائن کو زوم کرنا پڑے گا، تو یہ زوم سلائیڈر ہے، یہاں پہ پازیٹیو کے بٹن کے اوپر میں پلس کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ واضح ہوتی جاتی ہے، اور جہاں سے میں اب یہ والی آواز درمیان سے کٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں کٹ کر لوں گا۔ اور اگر میں ٹائم لائن کو زیادہ زوم ہوگی اس کو واپس لانا چاہتا ہوں تو میگنیفائڈ کے بٹن پہ کلک کروں گا تو یہ آٹومیٹکلی چھوٹی ہو گئی ہے، اپنی جگہ پہ واپس آ گئی ہے، اور مائنس کے بٹن پہ کلک کر کے میں مزید چھوٹا اور پلس کے بٹن پہ مزید اس کو بڑا کر سکتا ہوں۔
اگر میں یہاں پہ پلے ہیڈ پہ ڈبل کلک کر کے واپس اس کو لے آیا ہوں اور اس کو میں سپیڈ کے ساتھ میں آگے پیچھے لے جانا چاہتا ہوں تو یہاں سے پکڑ کے میں پلے ہیڈ کو جلدی موو کر سکتا ہوں۔ ابھی ٹول پینل کے ذریعے میں کوئی میڈیا یہاں پہ ٹائم لائن پہ ڈراپ کر دیتا ہوں، کوئی ایفیکٹ ڈراپ کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ میں کال آؤٹ پہ گیا اور یہاں ایک کال آؤٹ جو ہے میں یہاں پہ ڈریگ کر لیتا ہوں ٹائم لائن پہ۔ جب میں اس کو سلیکٹ کروں گا تو پراپرٹیز پینل میں اس کی ساری چیزیں مینیج کرنے کے لیے سامنے آ جائیں گی، اور یہ کینوس کے اوپر ہم اس کو پہلے اس کا میں کلر چینج کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ کلک کر کے اس کو یہ والا کلر دے سکتا ہوں، اور مزید اس سلائیڈر کو اوپر کر کے اس کے کلر کو میں چینج کر سکتا ہوں۔ یہ اس کا کلر میں نے چینج کر دیا ہے۔ اس کو ری سائز کرنے کے لیے کینوس میں ہی میں اس کو چھوٹا بڑا اور اس کی پوزیشن کو بھی چینج کر سکتا ہوں۔ اب میں اس کے اوپر کوئی اینیمیشن لانا چاہتا ہوں یا اس کے اوپر میں ٹرانزیشن کوئی لانا چاہتا ہوں، یہاں پہ ٹرانزیشن پہ میں کلک کروں گا، اور ٹرانزیشن کو جو ہی میں نیچے لے کے آؤں گا ٹائم لائن پہ تو یہ نکر پہ یہ جگہ گرین سی شو ہو رہی ہے کہ اس جگہ پہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے، اس جگہ پہ چھوڑنا ہے، تو ہائی لائٹ ہو گئی ہے۔ میں اس جگہ اس ایفیکٹ کو یہاں پہ لا کے چھوڑ دیتا ہوں تو یہ اس طرح کا ٹرانزیشن ایفیکٹ دے گی۔ یہ والی ٹرانزیشن میں اس کے اوپر اپلائی کرتا ہوں، درمیان میں رکھ کے اپلائی کروں گا تو دونوں جگہ اپلائی ہو جائے گی۔ اگر ایک نکر پہ کروں گا تو ایک نکر والی سائڈ پہ اپلائی ہوگی۔ یہ دیکھیں، اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کرنا چاہوں اس والی کو تو یہاں سے رائٹ کلک کر کے ادھر ہی ڈیلیٹ کر سکتا ہوں۔ ابھی اس آبجیکٹ پہ میں نے کلک کیا ہے تو پراپرٹیز پینل میرا شو ہو گیا ہے۔ یہاں پہ اس کی آؤٹ لائن ہے یہ والی، اس کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں، اس کی تھکنس کو بڑھانا چاہتا ہوں تو اس کی تھکنس کو میں بڑھا سکتا ہوں۔ اسی طرح جب میں اپنے کام سے مطمئن ہو جاتا ہوں، جب میں نے اپنی ویڈیو کو کمپلیٹ کر لیا ہے تو اس کو سیو کرنے کے لیے یہاں فائل کے اوپر سیو کا بٹن ہے، سیو کے بٹن پہ کلک کر کے میں اس کو سیو کر سکتا ہوں اسی پروجیکٹ میں، اور اس ری نیم کرنا چاہوں، کوئی اور نام دینا چاہوں تو سیو ایز کر کے بھی میں اس کو دوسرا نام بھی دے سکتا ہوں اور سیو کر سکتا ہوں۔ ویڈیو کی ایڈیٹنگ کمپلیٹ ہونے پر ایکسپورٹ کے بٹن پہ کلک کر کے لوکل فائل پہ کلک کر کے ہم یہاں پہ اپنی ویڈیو کو اپنی مرضی کا نام دے دیں گے۔ میں یہاں پہ انٹائٹل پروجیکٹ تھا، یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ٹوٹوریل پروجیکٹ۔ اپنے کمپیوٹر میں جس جگہ پہ اس ویڈیو فائل کو سیو کرنا چاہتا ہوں اس کو یہاں سے وہ پاتھ دکھا دوں گا۔ اس فولڈر پہ میں کلک کروں گا تو میرے کمپیوٹر کے کھل جائے گا ڈائریکٹری۔ یہاں پہ ڈیسک ٹاپ کو میں نے سلیکٹ کیا، سلیکٹ فولڈر پہ کلک کر دوں گا اور ایکسپورٹ کے بٹن پہ کلک کروں گا، اور جب تک یہ ویڈیو میری رینڈنگ ہوگی، تیار ہوگی، تیار ہونے کے بعد پاپ اپ باکس کمپلیٹ باکس کھل جائے گا جس کے اوپر فائل لوکیشن لکھا ہوا آئے گا، اور جب فائل لوکیشن پہ میں کلک کروں گا تو فولڈر جہاں پہ اس نے ویڈیو کو سیو کیا ہے وہ فولڈر دکھا دے گا۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ کسی وقت پاتھ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ میں نے کہاں پہ سیو کیا ہے، تو اوپن فائل لوکیشن پہ کلک کر کے ہم اس فولڈر کو اوپن کر لیتے ہیں۔ میری آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔